اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے جو ارض مان کے اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے یعنی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، راہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے تھے اور ایکا کو پوجتے تھے۔ ایکا یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ ان کا لین دین کا معاملہ بڑا خراب تھا۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ہے یعنی لہٰذا تم ماپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ کیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو مذہب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت کا یقین دلایا اور فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے سے منع فرمایا، عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اسی بارے میں مزید سورہ اعراف میں ہے یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی بارے میں مزید سورہ اعراف میں ہے یعنی اور راستے میں مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے ہو۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے مذکورہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے بھی یہی تشریح کی ہے اور فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی یاد دلائی کہ یہ قوم تعداد میں کم تھی، اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا اور اس قوم کو واضح تنبیہ کی کہ اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے اور ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ غلط کام جاری رکھو گے تو اللہ تمہارے مال سے برکت ختم کر دے گا اور تم مفلس ہو جاؤ گے اور اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود میں ہے یعنی اے میری قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں کو پوری چیزیں ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع پہنچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ کے اس فرمان سے مشابہ ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے یعنی کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے گی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی ایک نامانی اور اکھڑ پن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی جیسا کہ سورہ ہود میں ہے یعنی اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی اور کہا کہ کیا ہم اپنے معاملات صرف اسی انداز سے انجام دیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لین دین میں وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ
آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، یعنی شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ اسی بارے میں مزید سورہ ہود میں ارشاد ہے، یعنی اے میری قوم، میری مخالفت تم سے ایسا کوئی کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنگسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اسی بارے میں مزید سورہ ہود میں ہے، یعنی انہوں نے کہا، شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اسی بات کے مفہوم کو قرآن پاک کی سورہ حامیم و سجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، سو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئے تو اس قوم کی زیادتیاں بھی بڑھ گئیں، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے نصرت ربانی کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، یعنی ان کی قوم کے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے، شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے، یعنی اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، بے شک اللہ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ مزید سورہ اعراف میں ہے، یعنی اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں کی روحیں پرواز کر گئیں، ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور ان پر کئی طرح کے عذاب نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں اور ایسے بادل کا سایہ کیا کہ جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ اسی بارے میں مزید سورہ شعراء میں ہے، یعنی تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی جو پانی سے کم ہوتی تھی اور نہ ہی سائے سے اور نہ ہی تہخانوں میں داخل ہونے سے۔ چنانچہ یہ لوگ گھروں سے میدانوں میں نکل آئے۔ اچانک ایک دن ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہے، یعنی اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے،
یعنی تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا، جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت دینے کی کوشش کی، مگر یہ قوم فائدہ نہ اٹھا سکی، جس کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جسے نہ روکا جا سکتا تھا اور نہ ہی مقابلہ کیا جا سکتا تھا اور نہ کہیں اس عذاب سے پناہ مل سکتی تھی۔ ہماری آنے والی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔